الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی اس نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے معارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے اور سورہ فاتحہ بے شمار فضائل اور خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہی ہے، اور یہ سورہ مکی ہے، اور بے شمار معارف سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس حوالے سے ہم انشاءاللہ آج کی گفتگو میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جسے اللہ رب العزت نے مقدس آسمانی کتاب میں نازل کیا، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے جس نے تاریخ انسانی کا رخ موڑ دیا اور انسانیت کی فکر و نظر میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس کلام پاک کی پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سورہ فاتحہ کو کئی ناموں سے یاد کیا۔ اس کو الفاتحہ بھی کہا، یعنی حکمت کے خزانے کھولنے والی ہے یہ سورت۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا، یعنی قرآن حکیم کے سر بستہ رازوں کی کلید ہے سورہ فاتحہ۔ اسے ام القرآن بھی کہا، حقائق قرآنی کا ماخذ و منبع۔ اسے السبع المثانی کہا، یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں۔ اسے الشفا بھی قرار دیا۔ سورہ فاتحہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا تریاک ہے۔ یہ سورہ پاک 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے الفاظ کی تعداد 25 ہے، اور اس کے اندر حروف کی تعداد 123 کے قریب ہے۔ معزز حاضرین، اس سورت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کا خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، لیکن کیونکہ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے تو میں اختصار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے 2-3 ضروری باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی آداب معاشرت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بڑا مقام حاصل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اغلق بابک واذکر اسم اللہ، کہ گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے، یعنی دروازہ بند کرنا ہے تو بسم اللہ کے ساتھ بند کیا جائے۔ وَأَطْفِي مِصْبَاحَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، دیا بجھاؤ تو اللہ کا نام لیا کرو۔ وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنا برتن ڈھانپو تو اللہ کا نام لیا کرو۔ وَأَوْكِ سِقَاءَكَ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، اپنے مشک کا منہ باندھو تو اللہ کا نام لیا کرو، یعنی بسم اللہ کے ساتھ کرو۔ ہر اچھا کام کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور یہ وہ ایسا کام ہے کہ جب انسان ہر کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو انسان ہر اس کام سے رک جائے گا جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے گی، کیونکہ بسم اللہ سے آغاز کر رہا ہے تو جس کام کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اس کو کرتے ہوئے تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، اس لیے خود بخود بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے وہ اس کام سے باز آ جائے گا۔ یہ بڑی اہم سورت ہے۔ امام قرطبی نے اپنی سند کے ساتھ ایک حدیث نقل کی ہے، اور حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں مشرف با اسلام ہوا ہوں میرے جسم میں درد رہتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، اور پھر 7 بار یوں کہو اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر۔ 7 بار ان کلمات کو دہراؤ، انشاءاللہ تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان تو عثمان بن ابی العاص کے لیے تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان بھی اگر تکلیف میں مبتلا ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر 7 بار یہ کلمات اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر کہے گا تو انشاءاللہ اسے درد سے نجات مل جائے گی۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک بڑی اہم برکت ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے آغاز، اور پھر رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، اور رحمت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ انعام و اکرام ہے جس سے وہ اپنی مخلوق کو سرفراز فرماتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو وجود عطا کیا، زندگی عطا کی، علم عطا کیا، حکمت اور قوت عطا کی، عزت اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس کے صدقے سے یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی بے حد و بے حساب رحمت ہی تو ہے کہ ہماری لگاتار ناشکریوں اور نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ رب العزت اپنے لطف و کرم کا دروازہ انسانیت کے لیے بند نہیں کرتا۔ یہ اس کی رحمان اور رحمت کی صفت ہی ہے۔ بعض لوگ جو ناحق شناس ہیں، حق ناشناس ہیں، یعنی حق کو نہیں پہچانتے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا خدا خونی ہے، معاذ اللہ، اور وہ اپنے ماننے والوں کو خونخواری سکھاتا ہے، یعنی اسلام خونخواری سکھاتا ہے۔ کاش وہ اس کتاب مقدس کے پہلے صفحے کی اس آیت ہی کو پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ اسلام کا خدا خونخوار نہیں ہے بلکہ الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اسلام کا خدا سفاک نہیں بلکہ الرحیم ہے، اور اس کی رحمت کا بادل ہر وقت برستا رہتا ہے۔ یہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے جس سے سورہ فاتحہ کا آغاز کیا۔ اب ارشاد ہوتا ہے سورہ پاک میں الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے، سارے جہانوں کا۔ یہ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کا آغاز فرمایا، اور یہاں پر مبالغہ کا صیغہ ہے الرحمن اور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوبن پر ہوتی ہے، اور اس بات کو یہاں پہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر اور غضب بھی ہے، مگر قہر اور غضب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت حاوی ہے، اس چیز کا یہاں پہ بیان ہوا ہے۔ دوسرے الفاظ غور کیجئے، فرمایا ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ارشاد اس بات کی طرف ہو رہا ہے کہ اسلام کا خدا کسی خاص قوم، نسل اور وطن کا خدا نہیں ہے تاکہ اس کی نوازشات کسی خاص قوم اور نسل کے لیے ہوں، بلکہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے اور اس کی رحمت ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس چیز کا یہاں پہ بیان ہوا۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو یہ صورت ایک حیثیت سے میں عرض کر دوں کہ پورے قرآن کا متن ہے اور سارا قرآن اس کی شرح ہے۔ یہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا اجمال ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کو اس کا اجمال بنایا ہے۔
جب ہم قرآن مجید کے مقاصد پر توجہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے دو بنیادی مقاصد، ایک ایمان اور عمل صالح ہیں، ان دونوں کے بنیادی اصول ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح، اس کے بنیادی اصول ہمیں سورہ فاتحہ میں ملتے ہیں۔ اور جب انسان اپنے خیالات اور نظریات جو پہلے انسان رکھتا ہے ان کو خالی و ذہن ہو کر، ان سے اپنے خیالات اور نظریات سے انسان جب خالی و ذہن ہو کر طلب حق کے لیے اور راہ راست کی جستجو کے لیے نکلتا ہے تو پھر قرآن پاک اور یہ سورہ فاتحہ اس کی رہنمائی کرتی نظر آتی ہے۔ اس کی پہلی 3 آیات میں، یعنی 2 آیات ہم نے تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، کون؟ اللہ تعالی۔ یہ جو 3 آیات ہیں اس کے اندر اللہ کی حمد و ثنا بیان ہے، اور جو آخری 3 آیات ہیں اس میں انسان کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا ہے، اور بیچ کی آیت میں دعا بھی ہے اور اس کا جواب بھی ہے۔ آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب یہاں پہ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ مالک یوم الدین کے مفہوم کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے۔ مالک ملک سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا، اسے مالک کہتے ہیں۔ جس کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہو وہ مالک کہلاتا ہے۔ اور امام بیداوی نے کہا کہ المتصرف فی الاعیان المملوکہ کیف شاء، کہ وہ ہستی جو اپنی ملک میں جو چاہے کر سکے وہ مالک کہلاتی ہے، یعنی مکمل اختیار۔ بعض لوگوں کا خیال ہے ہندوؤں کے ہاں کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے پر مجبور ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، مگر اسلام کا خدا اور اللہ تعالیٰ کا تصور یہ ہے کہ وہ مالک ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے وہ کٹہرے میں کھڑا کر لے اور حساب لینا شروع کر دے۔ تو یہ وہ بنیادی چیز ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روز جزا کس دن کا نام ہے؟ یہ آخرت کا دن ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ ہر انسان اپنے اعمال پر اس کی پوچھ گچھ ہوگی، مکافات عمل ہوگا، وہ جواب دہ ہوگا اللہ کے حضور۔ وہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ان نعمتوں کے ساتھ تم نے اے بندے زندگی کیسے گزاری ہے؟ یہ ساری چیزیں انسان سے پوچھی جائیں گی۔ یہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن نشین رہے۔ جزا و سزا کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے، یہاں فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، یہاں تو عمل کرنا ہے، اجر آخرت میں ملے گا۔ بعض اوقات تھوڑا بہت اجر دنیا میں بھی مل جاتا ہے، لیکن حقیقت میں جو انسان کو دارالجزا جسے کہتے ہیں وہ آخرت میں ہے، وہاں پہ انسان کو جزا ملے گی۔ تو اچھا یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کے پاس دولت ہے، راحت ہے، مالا مال ہے وہ چیزوں سے، نعمتوں سے، تو یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ جس کے پاس بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، وہ بڑی آسائش کی زندگی گزار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے۔ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہونے کی علامت یہ عیش و عشرت کی زندگی، دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اور کسی کو رنج اور مصیبت میں دیکھ کر اور مبتلا دیکھ کر آپ یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ آزمائش میں انسان کو ڈالتا ہے، اور آخرت میں ان چیزوں کا حساب ہوگا۔ وہاں پہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہوگا اور سارا وہ حساب لے گا۔ مالک ہے وہ جو ذرے ذرے کا مالک ہے، کائنات کے ہر ذرے کا مالک اللہ رب العزت ہے۔ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو بڑھایا، ہر چیز کی تربیت کی،
ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، ظاہر و باطن کو وہ جانتا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ مالک اللہ رب العزت کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے۔ سورہ مومن میں آتا ہے یوم ہم بارزون، یعنی روز جزا کے حوالے سے جو بحث ہے کہ اللہ کے سامنے سارے ہوں گے، خدا کے سامنے ہوں گے۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب، کہ جب روز جزا آ جائے گا ہر کوئی خدا کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سے کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہوگی، اور اس دن اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے والے کو اچھا یا برا کام ہے اس کے اوپر سزا و جزا سنائے گا۔ یہ وہ تصور ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوا روز جزا کا۔ آگے ارشاد ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے ایاک نعبد، نعبد عبادت سے مشتق ہے، اور عبادت کیا ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا انتہائی تعظیم کی وجہ سے یہ عبادت کہلاتی ہے۔ اور دوسرا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی کسی سے مدد مانگنا، فرمایا کہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو، انسان کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے۔ دست سوال دراز کرنا ہو تو اللہ کے سامنے، کسی کو اپنا حاجت روا نہ سمجھے، حقیقی حاجت روا اللہ ہی ہے، اور اللہ حاجت روا ہونے کی وجہ سے ہمیں اسی سے سوال کرنا چاہیے۔ یہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ یہ حقیقی مالک اور حقیقی مدد کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے، مگر کسی نبی سے یا ولی وغیرہ کو وسیلہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ منافی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں اور اسی طرح اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے استعانت ظاہری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ اسی آیت کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ مولانا محمود الحسن صاحب نے اپنا حاشیہ قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے۔ ہاں، اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالی ہی سے استعانت ہے۔ یہ مولانا محمود الحسن صاحب نے بیان کیا ہے اور حاشیۃ القرآن الحکیم میں اس کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور بانی دارالعلوم دیوبند، ان سے بھی ظاہری استعانت کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں وَأَنْتَ مُجِيرِي مِنْ هُجُومِ مُلِبِّهَا اِذَا أَنْشَبَتْ فِي الْقَلْبِ شَرِّ الْمَخَالِبِ۔ وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پناہ دینے والے آپ ہیں جب مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور دل میں اپنے بے رحم پنجے گاڑ دیں۔ اسی طرح بانی دارالعلوم دیوبند وہ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے کہ مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں ہے قاسم بے کس کا کوئی حامی کار۔ تو استعانت ظاہری کرنا، حقیقی مدد کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ کی ذات کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی جائز نہیں، مگر کسی کو غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری وہ انبیاء کرام سے کی جا سکتی ہے۔ علماء کے موقف سے یہ بات سامنے آتی ہے۔ یہاں پہ یہ جو فرمایا نا کہ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کو عبادت کے تصور کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، اور عبادت کی 10 قسمیں گنوائیں امام غزالی علیہ الرحمہ نے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس سے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج مراد ہیں۔ تلاوت قرآن پاک یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہر حال میں ذکر الہی میں گم رہنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ حلال روزی کی تلاش میں لگے رہنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینا اور برے کاموں سے منع کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ یہ 10 عبادتیں حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کی ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، تلاوت قرآن پاک، ہر حال میں اللہ کے ذکر میں گم رہنا، حلال روزی کی تلاش میں لگے رہنا، پڑوسی اور ساتھی کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنا، یہ ہے وہ عبادت کا مفہوم جسے امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ اللہ کی محبت، نہ کسی کی محبت اللہ کے برابر انسان کے دل میں ہو، اور نہ کسی کا خوف اللہ کے خوف کے برابر انسان کے دل میں ہو۔ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اسی کی اطاعت اور بندگی بجا لائے، اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا رہے۔ یہ وہ مفہوم ہے جو یہاں پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے راستے پر، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اس چیز کا ذکر ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہاں پر جمہور علماء کے نزدیک مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد کرسچنز ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے اعمال جیسے اور ان کے راستے پر اور ان کی سوچ والا نہ بنا، بلکہ ہمیں اپنا خاص بندہ بنا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا تاکہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکے۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ کی ان تعلیمات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔